میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے عوامی مسائل پر ہوتا ہے، زیادہ تر عوام کے جو مسائل ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور مقام بالا تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان مسائل کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ ناظرین، آج بھی ہمارا پروگرام ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک بہت ہی اہم اور سنگین مسئلے کے اوپر ہے۔ نکاسی آب کا مسئلہ ہے ایک تو، اور ساتھ ہی دوسرا ایک ٹریفک کا مسئلہ ہے، جو مسائل ہیں دو، یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک مرتبہ پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے سینئر صحافی ہیں اور بولو نیوز چینل کے CEO ہیں ملک محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک تو نکاسی آپ کے حوالے سے اور دوسرا ٹریفک کے مسائل، جو ڈی آئی خان میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اہم اور سنگین مسائل ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلا سوال ہے میرا آپ سے کہ ڈیرہ میں جو میگا پروجیکٹ نکاسی آب پر آئے روز خبریں سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ڈی آئی خان کی ساری عوام سنتی ہے، مگر اس میں ہمیں اصلاح کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ محمد بن خالد، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے آج بہت بھاری کوشچن کیا ہے، لیکن میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا جاؤں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جو میگا پروجیکٹ نکاسی آب ہے، جو انڈر گراؤنڈ پائپ لائننگ بچھائی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو میں دیکھیں جی اس کی ایک نشاندہی کرتا جاؤں کہ اس پورے پروجیکٹ کا ٹھیکہ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں صرف ایک ہی ٹھیکیدار کو دیا گیا ہے۔ اب ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ڈیرہ میں کیا اور ٹھیکیدار نہیں تھے، یا یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ملی بھگت کی وجہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں کہ مختلف علاقوں میں جہاں پائپ لائن بچھائی گئی ہے اس کا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ سسٹمیٹیکلی طریقے سے نہیں بچھائی گئی، اس کا پراپر بیڈ نہیں بنایا گیا، اس کے اوپر جب آپ نے پائپ بچھا دیا ہے اس کی لیول کہاں جا رہی ہے، جہاں آپ لیول چھوڑ رہے ہیں آیا اس جگہ تک پانی نکل سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ نے پائپ رکھ دیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کسی بھی انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم کا جب پائپ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر ٹریفک کے لیے جو ہے وہ محمد بن خالد صاحب RCC کی ایک چھت ڈالی جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہاں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے کہ اتنی عوام بھی بے وقوف نہیں ہے جو یہ نہیں سمجھ سکتی کہ کسی بھی پروجیکٹ کا جو ہے، بھلے انہوں نے PC1 نہ دیکھا ہو، وہ لوگ نہیں جانتے اس سلسلے میں، لیکن کم از کم میڈیا کی نشاندہی کے اوپر تو کچھ نہ کچھ اصلاح ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، اس سے قبل بھی بارہا دفعہ میں اخبارات میں اور مختلف چینلز کے اوپر بھی، جو سوشل میڈیا پر بھی میں خبریں سن چکا ہوں کہ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان کا جو دین پور کا روڈ ہے جہاں پائپ لائن بچھائی گئی تھی، اس پائپ لائن کی وجہ سے ہی وہ روڈ بیٹھ گیا تھا اور گڑھے پڑ چکے تھے۔ اچھا، یہ اب اس میں مطلب کیا کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیکیدار کی نااہلی ہے یا محکمہ پبلک ہیلتھ کی نااہلی ہے؟ اچھا، اب چلیں جی کسی کی بھی نااہلی نہ ہو، وہ ہماری نااہلی آپ مان لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں جی اسی طرح مدینہ کالونی کی جب سیوریج پائپ لائن بچھ رہی تھی اس پر بہت ساری نیوزیں چلی ہیں، لیکن اس پر بھی کسی قسم کی کوئی کان نہیں دھرا گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بارہا دفعہ یہ اخبارات میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ جناب پانی جو ہے وہ نکلنے کی بجائے دوبارہ ریورس آ رہا ہے۔ میں اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، فقیر آباد کامرس کالج کی بیک سائڈ پر ایک علاقہ ہے جہاں پر پائپ لائن بچھائی گئی تھی۔ پائپ لائن مکمل فقیر آباد میں بھی نہیں بچھائی گئی، بلکہ صرف مین گلی سے جو ہے پیچھے نالا آ رہا ہے اور نالے سے پھر آگے پائپ لائن بچھا دی گئی،
اور اسے انہوں نے نام دے دیا کہ جی انڈر گراؤنڈ جو ہے نا یہ سیوریج ہے. اچھا اس کا وہاں کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا. وہاں پر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی پانی تو آگے جو بڑی پائپ لائن ہے جو سرکولر روڈ سے گزر رہی ہے اس میں جا ہی نہیں رہا, یہ دوبارہ واپس ریورس آ رہا ہے. اچھا لیکن اس کے باوجود نہ محکمے کے اوپر نہ ٹھیکیدار صاحب کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی جوں تک بھی نہ رینگی. اچھا اس کے بعد ابھی گزشتہ دنوں پہلے کی بات ہے کہ عیدگاہ پر تحصیل میئر کے الیکشن کے دنوں میں بڑی جلدی میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی میں کہوں کہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی سپیڈی کام کیا. اس میں نہ انہوں نے بیڈ کا خیال کیا, نہ انہوں نے لیول کا خیال کیا, نہ انہوں نے اس میں بھراں کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اب دیکھیں بعض اوقات اب میں جو باتیں کر رہا ہوں نا محمد بن خالد صاحب, اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے پھر ہمارے بارے میں کہ جی شاید اس صحافی تک جو ہے نا لفافہ نہ پہنچا ہو, لیکن حقیقت جو ہے نا حقیقت وہ آپ اسماعیل خان کے صحافی مثل العام ہے. دیکھیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, لیکن میں حق کی بات جو ہے وہ میں سولی پہ لٹک کر بھی میں حق کی بات ضرور کہوں گا کہ کسی بھی آپ چار بندوں کو آپ جو سمجھدار ہوں, جو سوجھ بوجھ رکھتے ہوں, جو طریقہ کار جس کو سمجھ آتی ہو, ان سے آپ جا کے مشورہ کریں, ان سے آپ پوچھیں کہ یار یہ جو کام ہو رہا ہے ہمارا اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا میں مزے کی بات ایک آپ کو اس بتا رہا ہوں سیوریج سسٹم کی, کہ گزشتہ دنوں عیدگاہ کی جو مین پائپ لائن ہے اس پائپ لائن کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تحصیل میئر کے الیکشن کے دنوں میں اس کو بچھایا گیا, اسے بچھا دیا گیا تھا. وہ کام بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا, وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. بالکل جی بالکل اسی طرح تھا محمد بن خالد صاحب. لیکن ابھی گزشتہ دنوں میں گزر رہا تھا تو جاتے ہوئے میں بہت سارے لوگ اکٹھے تھے, میں رک گیا, میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں لوگوں کا ہجوم ہے, ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہو. بالکل جی. میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا تو معاملہ کچھ اور تھا. وہ لوگ سراپا احتجاج تھے, ایکسیویٹر آیا ہوا تھا, وہ کھدائی کر رہا تھا. جو پائپ پہلے بچھایا گیا تھا اس پائپ کے اوپر دوسرا پائپ جو ہے نا وہ رکھا جا رہا تھا. سر سراپا احتجاج کس کے خلاف تھے, کس کے خلاف یہ احتجاج جاری؟ سر یہ احتجاج جو تھا لوگوں کا, جس میں وہاں کے کونسلر حضرات بھی تھے, لوگ بھی تھے, اور وہاں کے جو مشران تھے, جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے, جو الیکشن کے دنوں میں لوگوں کے گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے ووٹ مانگتے ہیں, وہ لوگ بھی تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پائپ لائن جو ہے اس پائپ لائن سے پانی گزر نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو محکمہ کی طرف سے کام ہو رہا ہے, اس پائپ کے اوپر پائپ رکھا جا رہا ہے, یہ غلط کام ہو رہا ہے. پائپ کے اوپر پائپ کے اوپر دوسری پائپ لائن جا رہی تھی بچھانے کے لیے, یہ محکمہ جو ہے اب کام کرنے جا رہا تھا. اب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اگر ایک کام چلیں مان لیا غلطی ہو گئی, غلط ہو گیا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس پائپ لائن کو ٹھیک کریں, اسے واپس نکالیں, اس کا پراپر طریقے سے بیڈ اور لیول اس کا لے جائیں, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دوبارہ پائپ جو ہے نا وہ رکھیں. وہ پائپ کے اوپر پائپ ڈال رہے ہیں. ہاں یہ اپنی کوتاہی کو, اپنی کرپشن کو, اپنے آپ کو, اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ایک پائپ کے اوپر دوسری پائپ. جب اس سلسلے میں میری پرسنلی جب محکمے کے ساتھ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہاں پر 24 انچ کی پائپ تھی اور یہاں پر اس وقت جلدی میں کم ڈالی گئی ہے, لہٰذا اب جو ہے وہ پیچھے والی آبادیوں کا پانی کا مسئلہ تھا, اس لیے ہم دوسری جو ہے نا لائن بچھا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں محمد بن خالد صاحب کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیرہ اسماعیل خان کا نکاسی ہے آپ کا, اور اس کے اوپر پھر یعنی اس قسم کی اونگیاں بونگیاں ماری جا رہی ہوں. اچھا پھر اس سلسلے میں ہم نے سابق وفاقی وزیر علی امین خان گڈا پور سے بھی بات کی, تو ان کا یہ کہنا تھا, انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے کہا کہ جی آپ اگر ایک گھر بھی بناتے ہیں نا تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. او بھائی گھر جب کوئی بھی شخص بناتا ہے وہ 20, 25, 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, یقیناً اس سے بھی نالی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہوگی, میں مانتا ہوں,
لیکن جہاں اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر پبلک ہیلتھ کے انجینئرز کی شبانہ روز کوشش ہے اور انہوں نے محنت کی ہے. PC1 جب بنا ہے، اس کو جب ایکسیپٹ کیا گیا ہے، جب اس کو دیکھا گیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں جانچا گیا مکمل اس وقت؟ یہی بات ہے نا جی. اب اس وقت کیوں نہیں آپ نے جانچا؟ اس وقت آپ نے اس کا تمام جو ہے اس کے بیڈ کیوں نہیں کمپلیٹ کیے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جی اس کا جو نکاس ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے، کون سی جگہ اونچی رکھنی چاہیے، کون سی نیچے رکھنی چاہیے، کون سی درمیان. اب پبلک ہیلتھ کے جو انجینئر صاحبان ہیں جو بہت ہی ماہر ہیں اپنے کام میں، لیکن میں یہاں پر کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے کام کبھی شاید ان کو پتہ نہ ہو. اچھا سر، میں یہاں پہ آپ کی بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. جی مجھے ابھی یاد آیا ہے اسی ٹاپک کے اوپر، یہ جو سیوریج لائن ابھی نواب کا علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا، موسا نواب، ابھی ریسنٹلی وہاں پر جو ہے سیوریج لائن ڈالی گئی ہے. اب اس کے بعد وہاں پر گیس کی بھی پائپ لائننگ ہوگی، کچھ عرصے بعد، ہو سکتا ہے سال بعد ہو، 2 سال بعد، 5 سال بعد، جب بھی ہوگی. تو ابھی اس پائپ لائننگ کے لیے روڈ کو کھاڑا گیا، اس میں پائپ لائننگ ڈالی گیا، اور اب اس کے اوپر روڈ بنے گا، پتہ نہیں کتنے عرصے میں بنے گا. ایک تو یہاں پر کام بڑے سستی سے ہوتے ہیں نا، اس کا پتہ نہیں، چلے روڈ بن جائے گا. پھر اس کے بعد جب گیس کی پائپ لائن آئے گی تو پھر آپ روڈ کو کھاڑیں گے، پھر آپ گیس پائپ لائن ڈالیں گے، پھر آپ روڈ بنائیں گے. یہ جو پیسہ لگے گا یہ کہاں سے نکلے گا؟ عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا؟ عوام کے پیسے ضائع کیے جائیں گے کیا؟ محمد بن خالد صاحب، یہی تو ظلم ہے جس بات پہ میں چیخ رہا ہوں کہ خدارا ہوش کے ناخن لو یار. بھلے ہر شخص پیدائشی طور پر لالچی ہے، پیٹ ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جو پیسہ لگ رہا ہے یہ ہمارے ملک و قوم کا پیسہ ہے. اگر آج یہ پروجیکٹ ہم صحیح طریقے سے نہیں اس کو پائے تکمیل پہنچاتے تو کل اس کا کیا انجام وہی ہوگا کہ ہم پھر 20 سال پیچھے چلے جائیں گے، پھر وہی نالیاں ہوں گی، پھر وہی واسا کے محتاج ہوں گے. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا جی، سولر اسٹریٹ لائٹس کا اہتمام کیا گیا ڈیرہ اسماعیل خان کے سرکولر روڈوں پر اور مختلف پارکس میں. اچھا، اس کا کیا حال ہوا؟ اب ظلم کی یہ بات ہے کہ اب ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگ ان کا خیال کریں. ٹھیک ہے، ہمارا بھی فرض ہے ہم بھی خیال کریں، لیکن اب ایک چیز لگا دی گئی ہے، اس چیز کو کس محکمے کے ہینڈ اوور کیا گیا ہے، اس کی لائٹ جل جاتی ہے، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے، کون ٹھیک کرے گا؟ اس کی جو اس لائٹ کے اوپر جو سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ سولر پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو دوبارہ وہاں پر کون ٹھیک کرے گا؟ اس کے لیے اس کا کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر. ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. 2 سوال ہمارے ملک صاحب کے ساتھ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پروگرام کو اینڈ کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک. میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک. ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری. کشمیریوں کے شانہ بشانہ کٹی رہے گی. بریک کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اچھا سر، یہ جو پروجیکٹ نکاسی آب انڈر گراؤنڈ سیوریج کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، اس حوالے سے علی امین خان صاحب سیاست چمکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ وہ علی امین خان صاحب یہ پروجیکٹ یہ خان میں لے کر آئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ محمد بن خالد صاحب، واقعی آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ نکاسی آب کا جو پروجیکٹ ہے یہ علی امین خان گنڈاپور کے دور حکومت میں ضرور آیا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تھا اس پر ضلع ناظم میجر لطیف اللہ خان علیزئی مرحوم نے 3-4 مرتبہ ان کی کوشش تھی، اور جب وہ ضلع ناظم رہے تو انہوں نے بڑے اچھے ڈیرہ کے لیے جو ہے کام کیے ہیں. ان کی یہ کوشش تھی کہ ڈیرہ کو سیوریج سسٹم جو ہے نا وہ دیا جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے پشاور سے اور مختلف مطلب لاہور سے بھی، اور اسی طرح انہوں نے مختلف انجینئرز کی ٹیمیں بلوائیں، سروے کیا اور طریقہ کار
لیکن اس وقت جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ آپ کا جو دریا کا لیول ہے وہ اونچا ہو جائے گا جب آپ سیوریج سسٹم لے کر جائیں گے وہاں دریا تک. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے پھر چونکہ وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس اتنا فنڈ بھی نہیں تھا کہ وہ افورڈ کر سکیں، تو اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ کو فائل بنا کر پشاور جو ہے وہ داخل کرا دیا. ٹھیک. اچھا، اب میں اس کی مزے کی بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں ہوا یوں کہ جاپان نے فنڈنگ کے لیے کہا کہ جی ہم آپ کو فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں. اس پروجیکٹ کے لیے؟ اس پروجیکٹ کے لیے نہیں، اچھا، ہم فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک، لیکن آپ کو ہم جو ہے وہ پیسے نہیں دیں گے بلکہ آپ ہمیں پروجیکٹ بتائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف سوات کا، دیر کے اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے جو پروجیکٹ ان کے پاس بند پڑے ہوئے تھے، جن میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک گائیڈڈ بند پروجیکٹ تھا، ایک نکاسی آپ کا پروجیکٹ فائل بند پڑی تھی، اور تیسرا بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ گمل زام نہر کا پروجیکٹ تھا. صحیح. تو یہ تینوں پروجیکٹ جو ہے یہ اس وقت وہاں پر انہوں نے پیش کر دیے اور اس پر جو ہے انہیں امپروول دی گئی، جبکہ اس وقت جاپان نے اپنی ہی ایک کمپنی جیکا کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا تھا ان تینوں پروجیکٹ، اور اس کے ساتھ سوات کا بھی ایک پروجیکٹ تھا، ایک دیر بالا کا بھی پروجیکٹ تھا. تو ان پر جیکا کمپنی نے پروجیکٹ لیا، ٹھیکہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پیٹی ٹھیکے کے ذریعے جو ہے یہ مختلف مطلب تقسیم ہوئے ہیں. اچھا، اب چونکہ ایم پی اے جو تھے وہ اس وقت کے علی امین خان گنڈاپور تھے، لہٰذا انہی کی وجہ سے، اور صوبے میں بھی حکومت انہی کی تھی. تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ پروجیکٹ دیکھیں محمد بن خالد صاحب، میں آپ کو یہاں ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ اس قسم کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ سیاست سے ہٹ کر ہوتے ہیں، وہ ملکی سطح پر پروجیکٹ ہوتے ہیں. ان میں کسی بندے کی ایفرٹ یا کسی بندے کی کوشش، آپ ضرور اس کو جو ہے وہ اگر کریڈٹ کی بات کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں کہ جی یہ علی امین خان کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ میں لے کر آیا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ مرہون منت ہے میجر لطیف اللہ خان علیزئی کا. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری سیاست کی گئی. اچھا، میں گمل زام نہر کے حوالے سے آپ کو بتاتا جاؤں، میں نکاسی آپ پر دوبارہ آتا ہوں. گمل زام نہر جو ہے وہ چونکہ گنڈاپوری علاقے سے گزرنی تھی، تو اس پر بہت سارے مطلب سیاست ہی تھی، خدشات کیا تھے بلکہ سیاست ہی تھی کہ وہاں پر اگر پانی آتا ہے اور زمینیں زرخیز ہوتی ہیں تو وہاں پر جو مزدور ہے وہ یقیناً بہت بڑا زمیندار بن جائے گا. تو اس لیے اتصالی کے لیے جو ہے اس کو نہیں آگے مطلب کیا جا رہا تھا، اور آگے نہیں کیا گیا. اور نہر کے لیے بھی کسی بھی مطلب اکرام خان گنڈاپور تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے آغاز خان گنڈاپور تھے، تو لیکن اس کو آگے نہیں کیا گیا. لیکن یہ تھا کہ چونکہ ہماری صوبائی گورنمنٹ نے ایسے بند پروجیکٹ دیے ہیں کہ مطلب یہ جو ہے نا اس بس یہ ایک ملک کے گلے میں جو ہے نا ڈال دیا جائے، لیکن اس پر جو ہے باقاعدہ فنڈنگ ہوئی اور پیسہ دیا گیا. یہ گائیڈڈ بند جو ہے اس کے حوالے سے یہ جو ڈیرہ کے سندھ کنارے پر جو روڈ ڈبل روڈ بن رہا ہے یہ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے، گائیڈڈ بند کا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، تھوڑا سا ٹریفک کے مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈی آئی خان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے ٹریفک کا مسئلہ. ٹریفک کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. آپ بھی ادھر ہی ہیں اور سب ڈی آئی خان والے دیکھ رہے ہیں، اور دن کے اوقات میں جو پبلک ڈیلنگ کے اوقات ہوتے ہیں اس اوقات میں جو ہے ڈی آئی خان سٹی میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ بھی بند ہے. یہ جو ہمارے پچھلے ڈی پی او صاحب تھے نجم الحسنین لیاقت صاحب، ان کی جانب سے ان کا داخلہ بند کیا گیا تھا جہاں تک میری معلومات ہے.
بڑی گاڑیوں کا داخلہ جو ہے وہ دن کے اوقات میں بند ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو دن کے اوقات میں جن اوقات کار میں ان کا داخلہ بند ہے ان ہی اوقات کار میں یہ بڑی گاڑیاں جو ہے شہر میں آپ کو گھومتی پھرتی نظر آئیں گی سر عام. تو اس میں کس کی نااہلی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے، اور کیوں اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ محمد بن خالد صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو ہمارے ڈی پی او محمد شعیب صاحب نئے آئے ہیں ڈی اے خان میں، اور انہوں نے چارج سنبھالا ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ابھی تو شاید ان کی مکمل ان کو جو ہے معلومات بھی نہ ہوئی ہو، لیکن ایک بات میں کرتا جاؤں کہ گزشتہ دنوں جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ان میں ڈی پی او ڈیرہ محمد شعیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہاں میرے یہ نوٹس میں آیا ہے کہ یہاں ڈی خان کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ٹریفک کا ہے، بالکل، لیکن اس پر ہم بیٹھیں گے، اس کا لائحہ عمل بنائیں گے، کوئی ترتیب بنائیں گے. سر دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. لائحہ عمل والی جو بات ہے یہ گزشتہ 4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے، اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن چند عرصے کے لیے عمل کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جو ہے چنگچیوں کو جو ہے روٹس دیے گئے تھے. میں نام اٹھاتا چلوں، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب جو ہے ہمارے سید اصغر علی شاہ صاحب، ان کی جانب سے یہ روٹس ان چنگچی والوں کو تقسیم بھی کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہو جائے گا. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں سر، ہو جائے، وہ خفا ہو جائے گا آپ سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حق کی بات ہے، کرنے والی بات ہے، ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ خود بتائیں، لائحہ عمل تیار بھی کر لیتے ہیں تو کس طرح اس پر جو ہے آگے عمل درآمد کیا جائے گا؟ بالکل محمد بن خالد صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت ڈی خان کا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹریفک کا. ٹریفک میں جو سب سے بڑی اس وقت رکاوٹ آتی ہے وہ چنگچیوں کی آتی ہے. بے ہنگم ٹریفک اور بے ہنگم ایک تعداد ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں روڈوں کے اوپر سرکولر روڈ پر رواں دواں ہے. بازاروں میں آپ دیکھیں انہی چنگچیوں کی وجہ سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بے شک. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چنگچیوں کے لیے روٹس کا تعین بالکل کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدنظمی کا شکار ہوا ہے کہ وہاں پر مختلف چنگچی جو ڈرائیور تھے، جو پولر تھے، ان سے چنگچی روٹ کی مد میں وہ جو چنگچی ایسوسیشن تھی وہ 300 500 روپے وہ روٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. سر پھر اس میں کس کی نااہلی ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھیں جی، اس میں نااہلی جو ہے وہ یقیناً نااہلی کی ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ لائحہ عمل کی بات کریں گے کہ اگر وہ لائحہ عمل چنگچی روٹس کا بنایا گیا تھا تو اس پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فری جو ہے وہ اس کو روٹ دیا جاتا ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے، یا اس میں جو معاونت کی گئی تھی چنگچی ایسوسیشن کی جانب سے. تو یہ پہلی مرتبہ، اب میں خود ایک دو بندوں سے جو چنگچی پولر تھے ان کے منہ سے میں نے سنا کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، اب 500 روپے ہمیں دیہاڑی نہیں بچتی، لیکن ہم 500 روپے یہاں کیسے دے دیں. تو یہ واقعی یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بالکل. اچھا، دوسری بات جو ہے، بڑی گاڑیوں کا ایک ٹائم شیڈول تھا جو ہمارے سابقہ ڈی پی او کیپٹن ریٹائر نجم الحسین لیاقت صاحب نے دیا تھا، اور ان کے وقت ٹریفک پولیس نے کافی حد تک کنٹرول بھی کیا ہوا تھا. لیکن اب پتہ یہ نہیں چل رہا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں. اب ہمارے ڈی اے خان میں کنکوڈیا ایک کالج کے نام کی جو ہے ایک بس، بہت بڑی بس ہے، بالکل، جو سرکولر روڈ پر چکر لگا رہی ہوتی ہے. اچھا، اب ان سے پوچھا جائے یا ٹریفک پولیس سے پوچھا جائے، وہ کہیں گے جی یہ تو اسٹوڈنٹس کو یہاں پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے سرکولر روڈ پر آتی ہے. اچھا، اگر کنکوڈیا کالج والوں سے کہا جائے کہ جی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی پرمٹ ہے تو روٹ ہے آپ کے پاس، تو یقیناً ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح وہ حوالہ دیں گے گمل یونیورسٹی کی بسوں کا کہ جی گمل یونیورسٹی کی بسیں آتی ہیں. اب دیکھیں جی، ہم ان بسوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو باقاعدہ پرمٹ ملا ہوا ہے نا، وہ تو ایک تھرو پراپر چینل چل رہی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن یہاں پر جو
ٹریفک بڑی گاڑیاں جو 18 ویلر اور 22 ویلر گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے سٹی سے، یہ جو بنو روڈ سے آتی ہیں اور قریشی موڑ تک کا جو سفر یہ ہوتا ہے یہ سٹی سے ہی گزرتی ہیں. بالکل. اب اس کے لیے باقاعدہ بائی پاس ہے ہمارے پاس، لیکن بائی پاس کا اس لیے شاید استعمال نہیں کرتے کہ وہ لمبا روٹ ہو جاتا ہے یا اس میں بھی کوئی ملی بھگت ہے. اب مجھے میرے سورس نے بتایا ہے کہ ٹریفک پولیس کی یہ ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے بڑی گاڑیوں کو شہر سے گزارا جاتا ہے. اچھا، ان بڑی گاڑیوں کی وجہ سے چھوٹی گاڑیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو چنچی بے ہنگم جو چنچی کی تعداد ہے وہ بھی رش بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی. اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں یا جو موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے یا جو سائیکل پر بندہ جا رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اچھا، بازاروں میں اسی طرح ہے کہ کسی قسم کا کوئی ون وے نہیں ہے. اچھا، اب ایک چنچی والا اگر بازار میں گھس بھی گیا ہے، اب ہونا یہ چاہیے، دیکھیں محمد بن خالد صاحب، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک طریقے کے ساتھ کہا جائے کہ جی آپ ون وے میں آپ گھس آئے ہیں، لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ لہٰذا واپسی کی طرف موو کریں. بالکل. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک جو ٹریفک پولیس کی ورزی میں ملبوس جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ موقع کے اوپر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بہرحال پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کسی قسم کی اخلاقیات کو سامنے رکھے بغیر وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ چالان کی طرف جاتا ہے. بالکل. اب چالان اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ جی چالان دے دیا جائے اور وہ تو الٹا اس کے حق میں جاتا ہے. چالان لے کر وہ 7 دنوں تک تو وہ یعنی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس ایک چالان کی صورت میں ایک سرٹیفکیٹ آ جاتی ہے، اس کے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے کوئی بھی پوچھنے والا یہ نہیں ہوگا کہ بھائی تو ون وے میں کیوں گھسا ہے یا تو ٹریفک کی لائن جو ہے. اچھا، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ لائن کا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل. کہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو اس میں چنچی بھی جا رہی ہے، اس میں موٹر سائیکل بھی جا رہا ہے، اس میں سائیکل والا بھی کراس کر رہا ہے. لائن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ گاڑی کی کون سی لائن ہے. اچھا، یو ٹرن جس گاڑی نے لینا ہے وہ کون سی لائن میں جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ چنچی جو ہے وہ کون سی لائن میں. اب دیکھیں، آپ بڑے شہروں کو دیکھیں نا، وہاں ایک سسٹم ہے، وہاں ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. بڑے شہروں کو چھوڑے، آپ بکھر کی سائڈ پر چلے جائیں، بکھر کوئی ڈیرہ اسماعیل خان ضلع سے زیادہ بڑا ضلع تو نہیں ہے. نہیں، نہ رقبے کے لحاظ سے، نہ تعلیم کے لحاظ سے، نہ ہی کسی بھی لحاظ سے ڈی خان سے بڑا ضلع نہیں ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں جو قوانین ہے، جو ڈسپلن ہے، وہ ڈی خان سے بہتر ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں، اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ چنچی کی ایک لائن ہونی چاہیے کہ جی آپ نے اس لائن سے نہیں نکلنا. ایک لائن ہونی چاہیے کہ جی موٹر سائیکل والا جو ہے وہ اس لائن میں سفر کرے گا، اوورٹیک کرے گا وہ اس میں کرے گا، یو ٹرن لے گا تو وہ اس ترتیب کے ساتھ، اس طریقے کار کے ساتھ کرے گا. اچھا، اس کے ساتھ تیسری لائن جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے مختص ہونی چاہیے. اس میں اگر گنجائش ہے تو وہ اوورٹیک کر سکتے ہیں پیچھے والی گاڑی. اب یو ٹرن والی جو ہے وہ آگے یو ٹرن لینے کے لیے اشارہ لگاتی ہے، پیچھے والا جو صاحب آ رہا ہے اتنی جلدی میں وہ اس کا پیچھے والا بمپر تو توڑ دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، پوری کی پوری لائن جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ 70 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پہلے تو اس بات پر معاملے کو رفع دفع کیا جاتا ہے کہ جی آپ بس چھوڑ دیں اس کو، بس جو کچھ ہوا سو ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے. اچھا، اس لمبی لائن کو بھی چھوڑیں آپ محمد بن خالد صاحب، آپ دیکھیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جب سکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ مختلف چوراہوں پر ٹریفک پولیس اہلکار کھڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹریفک کو ترتیب نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ
ہوتا کیا ہے کہ ایک موٹر سائیکل والا دوسرے گاڑی والے کے آگے سے گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں اس کے لیے ایک ہماری ٹریفک پولیس کو اور ہمارے نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او صاحب کو اس پر بڑا سیریس ہو کے بیٹھ کر اس پر ٹریفک پولیس کے انچارج کے ساتھ ایک حکمت عملی بنانی ہوگی اور اس کو پھر سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی بندہ خواہ اس میں کیوں نہیں ہوں اگر وہ مطلب آتا ہے غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی پنش ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. شکریہ سر. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ڈی آئی خان کے مسائل کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے اور جو مسائل ڈی آئی خان میں اس وقت چل رہے ہیں ان کے حل بھی ہم نے کچھ تجاویز کیے ہیں. اگر حکام بالا اس پر سوچے اور اس پر ورک کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل جو ہے جلد از جلد ہمارے ڈی آئی خان کے حل ہو جائیں. فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک. ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری. کشمیریوں کے شانہ بشانہ کٹی رہے گی.